السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج میں جماعت نہم جغرافیہ کے دوسرے سبق کا سوال جواب لے کے حاضر ہوا ہوں۔ اس کے پہلے ہم نے جماعت نہم کے تمام اسباق کے سوال جواب کے اور ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ نویں جماعت کے ایکسپلانیشن کے ویڈیوز اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ آج میں دوسرا سبق اندرونی ہلچل کا سوال جواب اپلوڈ کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اس کے ڈسکرپشن میں ہم نے ایکسپلانیشن کے ویڈیوز دیے ہیں۔ آپ سوال جواب لکھنے کے پہلے ایکسپلانیشن کے 2 ویڈیوز ضرور دیکھیں۔ اس کے علاوہ نویں جماعت کا ٹیلی گرام گروپ کی لنک بھی دی گئی ہے، وہاں سے آپ ٹیلی گرام لنک کے ذریعے گروپ جوائن کر کے وہاں سے PDF فائل میں آپ نوٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے سوال حل کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، چوکون میں نشان لگانا ہے، جس میں پہلا سوال ہے زمین کے اندرونی ہلچل کس حصے پر مشتمل ہے؟ زمین کے اندرونی ہلچل زمینی ساخت، رفتار، سمت۔ رفتار پر منحصر ہے۔ چوکون میں صحیح کا نشان لگا ہوا ہے۔ دوسرا سوال ہے، بے کا جب سست ہلچل ایک دوسرے کی مخالف سمت میں حرکت کرتی ہیں تو وہاں کیا تیار ہوتا ہے؟ تناؤ ہوتا ہے ہلچل کرنے کی وجہ سے۔ تیسرا ہے، جیم شغاف وادی تیار ہونے کے لیے قشر ارض میں کس عمل کا ہونا ضروری ہے؟ تو شغاف وادی کے تیار ہونے کے لیے تناؤ کا ہونا ضروری ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، درج ذیل میں سے کون سا پہاڑ لہریے دار پہاڑ ہے؟ ستپوڑا، ہمالیہ، مغربی گھاٹ۔ تو ہمالیہ لہریے دار پہاڑ ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمالیہ جدید ترین لہریے دار پہاڑ ہے دنیا کا۔ ڈی، وسیع و عریض سطح مرتفع کا وجود میں آنا کس قسم کی زمینی حرکت کا اثر ہے؟ کوہ ساز، بر ساز، مساوی افقی سطح۔ اس کا صحیح جواب ہے بر ساز۔ اب دوسرا سوال ہے جغرافیائی وجوہات کا۔ الف، ہمالیہ کی ترائی کی زمین میں زلزلہ آنے پر عمارتیں منہدم ہو گئیں۔ انہدام سے قبل وہ زور زور سے آگے پیچھے ہل رہی تھیں۔ اس کی کیا وجہ بیان کرنا ہے؟ 4 پوائنٹ میں اس کا جواب دیا گیا ہے۔ ہمالیہ کے ترائی کا علاقہ زلزلہ کا معاون مرکز تھا، یعنی ہمالیہ کے ترائی کے علاقے میں جب زلزلہ آیا تو وہاں اس کا معاون مرکز تھا، ایپی سینٹر تھا۔ دوسرا ہے، سب سے پہلے زمین پر ابتدائی لہریں آتی ہیں، ان لہروں کی وجہ سے چٹانوں کے ذرات آگے پیچھے حرکت کرتے ہیں۔ تیسرا ہے پوائنٹ، اسی وجہ سے زمین پر عمارت بھی آگے پیچھے ہلتی ہیں، یعنی زمین کے جو ذرات آگے پیچھے ہلیں گے چٹانوں کو، تو عمارت بھی آگے پیچھے ہلیں گے۔ اس لیے انہدام سے قبل عمارتیں آگے پیچھے ہل رہی تھیں۔ انہدام یعنی گر جانا، عمارتوں کا گرنا، گرنے سے پہلے عمارت ہل رہی تھی۔ بے ہے، میگھالیہ اور دکن کی سطح مرتفع کے وجود میں آنے کے عمل میں فرق۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں وجود میں آئے تو دونوں کے وجود میں آنے کا فرق کیا ہے؟ میگھالیہ اور دکن کی سطح مرتفع۔ 4 پوائنٹ میں اس کا جواب مکمل کیا گیا ہے۔ میگھالیہ کی سطح مرتفع زمین کے اندرونی سست حرکت کی وجہ سے وجود میں آئی۔ اس میں زمین کی افقی حرکت کی وجہ سے کوئی حصہ اوپر اٹھ جاتا ہے، زمین کے اندرونی حرکت کی وجہ سے کوئی حصہ دباؤ پڑنے پر اوپر اٹھ جاتا ہے۔ دوسرا ہے دکن کی سطح مرتفع، دراڑ نما آتش فشانی عمل کی وجہ سے وجود میں آئی۔ اس عمل سے لاوا دور دور تک پھیل جاتا ہے، سرد ہونے پر سطح مرتفع وجود میں آتی ہے۔ بس بنیادی فرق یہی ہے کہ میگھالیہ کی سطح مرتفع چٹانوں کے اوپر اٹھنے کی وجہ سے بنی اور دکن کی سطح مرتفع دراڑ نما آتش فشاں کے دھماکے کی وجہ سے۔ تیسرا پوائنٹ اسی کو بنا دیا ہم نے، اس لیے میگھالیہ اور دکن کی سطح مرتفع کے وجود میں عمل میں فرق ہے۔ سوال نمبر جیم، اکثر زندہ آتش فشاں بر اعظموں کی سرحد پر نظر آتے ہیں۔ اکثر زندہ آتش فشاں بر اعظموں کی سرحد پر نظر آتے ہیں، کیوں؟ پہلا پوائنٹ ہے، بر اعظمی پلیٹوں کی سرحد کا حصہ کمزور ہوتا ہے، اس میں اکثر دراڑ پائی جاتی ہے، کمزور ہونے کی وجہ سے دراڑیں ملتی ہیں۔ دوسرا ہے، زمین کے اندر کا گرم سیال مادہ دراڑوں سے باہر آ جاتا ہے، چونکہ زمین کے اندر ہلچل ہوتی رہتی ہے تو گرم سیال مادہ وہ دباؤ اور گرمی کی وجہ سے باہر آتا ہے۔ تیسرا، اس لیے اکثر زندہ آتش فشاں بر اعظمی پلیٹوں کی سرحد پر آتے ہیں۔ سوال کو ہم نے تیسرا پوائنٹ بنا دیا۔
دال ہے جزیرہ بیرن مخروطی شکل کا بنتا جا رہا ہے. 3 پوائنٹ ہے اس کے جواب میں. جزیرہ بیرن بھارت کا واحد مرکزی زندہ آتش فشاں ہے. زندہ آتش فشاں جو ہمیشہ لاوا میگما نکلتا رہے. دوسرا ہے اس کے دہانے پر مسلسل دھواں کیچڑ لاوا جمع ہوتا ہے. تیسرا پوائنٹ ہے مسلسل نکلنے والے مادوں کی جماؤں کی وجہ سے جزیرہ بیرن مخروطی شکل کا بنتا جا رہا ہے. سوال نمبر ہے آتش فشاں سے زلزلہ آ سکتا ہے، یعنی آتش فشانی دھماکے کی وجہ سے زلزلے آ سکتے ہیں. پہلا پوائنٹ ہے آتش فشانی عمل زمین کی تیز حرکت ہے. چٹانوں کی دباؤ اور ہلچل کی وجہ سے مادہ باہر نکلتا ہے دباؤ اور حرکت سے. دوسرا پوائنٹ ہے چٹانوں کے ٹکڑے، راکھ، گیس، میگما، آبی بخارات وغیرہ بڑی تیزی سے زوردار آواز کے ساتھ زمین کی سطح پر آتا ہے. تیسرا پوائنٹ آتش فشاں کی تیزی کی وجہ سے چٹانیں ہلنے لگتی ہے، اس لیے زلزلہ آتا ہے. اگلا سوال ہے سوال نمبر 3 اندرونی حرکت پہچاننا ہے، یعنی اس کا ایکسپلینیشن دیا گیا ہے اور حرکت کا نام ہمیں دینا ہے. پہلا ہے الف ساحلی علاقوں میں سونامی لہریں تیار ہوتی ہیں. تو سونامی لہریں جو تیار ہوتی ہیں کس حرکت کی وجہ سے؟ تیز حرکت، زلزلہ اور آتش فشاں کی وجہ سے. یعنی سمندر کے اندر اگر زلزلہ آ جائے تو بھی سونامی تیار ہوگی، آتش فشاں پھٹ جائے تو بھی سونامی تیار ہوگی. بے ہمالیہ لہری دار پہاڑ کی مثال ہے، تو یہ کس حرکت کی وجہ سے؟ سست افقی حرکت کی وجہ سے. جیم زمین کے اندر سے گرم سیال باہر پھینکا جاتا ہے، اور تو کیا ہے؟ کون سی حرکت ہے؟ تیز حرکت ہے، آتش فشاں. گرم سیال آتش فشاں کی وجہ سے آتا ہے زمین کے اندر سے سطح زمین پر. دال دراڑوں کے دھس جانے سے شگاف وادی بن جاتی ہے. جواب اس کا تناؤ کی وجہ سے چٹانوں کا ٹوٹنا. سوال نمبر 4 ہے زلزلہ کس طرح وقوع پذیر ہوتا ہے، اس کی وضاحت کے لیے درج ذیل بیان کی ترتیب دیجیے. کتاب کے اندر بیانات جو ہے کی ترتیب الگ دی گئی ہے، رینڈملی دی گئی ہے. اس کو جس ترتیب میں یہ عمل ہوتا ہے اس ترتیب میں لگانا ہے. تو پہلی ترتیب میں پہلا نمبر ہے درمیانی خول میں ہلچل سے دباؤ بڑھتا ہے. دوسرا ہے براعظمی پلیٹیں اچانک حرکت کرتی ہیں. نمبر 3 کمزور چٹان ٹوٹتی ہے. 4 جمع شدہ توانائی زلزلہ کی لہروں کی شکل میں خارج ہوتی ہے. 5واں زمین کی سطح ہلنے لگتی ہے. اس طرح زلزلے آتے ہیں. اس کا عمل ہے ترتیب عمل کی. اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو جغرافی ٹیچ ویری نہ اس کو آپ سبسکرائب کر لیں. فرق لکھنا ہے تودہ نما پہاڑ اور لہریے دار پہاڑ میں. اس فرق کو آپ دونوں طرف اس طرح کالم بنا کر کے، پہلا ہے زمین کی اندرونی سست و عمودی حرکت کی وجہ سے بنتا ہے تودہ نما پہاڑ، اور لہریے دار پہاڑ ہے یہ زمین کے اندرونی افقی حرکت کی وجہ سے بنتا ہے. دوسرا پوائنٹ فرق ہے چٹانوں کے تناؤ کی وجہ سے وجود میں آتا ہے، اور لہریے دار پہاڑ یہ چٹانوں کے دباؤ کی وجہ سے بنتا ہے. تیسرا ہے ان پہاڑوں پر چوٹیاں ہوتی ہیں، ان پہاڑوں پر چوٹیاں نہیں ہوتی لہریے دار پہاڑوں پر. اسی طرح لہریے دار پہاڑوں پر چوٹیاں ہوتی ہیں اور تودہ نما پہاڑوں پر چوٹیاں نہیں ہوتی. چوتھا ہے یورپ کا بلیک فارسٹ کی مثالیں دی گئی ہیں. یورپ کا بلیک فارسٹ بھارت کا میگھالیہ کی سطح مرتفع اس کی مثال ہے. اسی طرح ایشیا میں لہری دار پہاڑ کی مثال ہے ہمالیہ، شمالی امریکہ میں راکی، جنوبی امریکہ میں اینڈیز، یورپ کا آلپس اس کی مثالیں ہیں. سوال نمبر بے زلزلے کی ابتدائی اور ثانوی لہروں میں فرق. پہلا پوائنٹ ہے ابتدائی لہروں کا، یہ لہریں زمین پر سب سے پہلے آتی ہیں. ثانوی لہریں ابتدائی لہروں کے بعد آتی ہیں. دوسرا پوائنٹ ابتدائی لہروں کی رفتار تیز ہوتی ہے لیکن کم تباہ کن ہوتی ہیں. دوسرا اس کے سامنے ثانوی لہروں کی، ان لہروں کی رفتار کم ہوتی ہے لیکن ابتدائی لہروں سے زیادہ تباہ کن ہوتی ہیں. تیسرا ابتدائی لہریں ٹھوس، مائع، گیس تینوں طرح کی مادوں سے گزر سکتے ہیں لیکن ثانوی لہریں صرف ٹھوس مادوں سے گزرتی ہیں. چوتھا ان لہروں کی وجہ سے عمارتیں آگے پیچھے ہوتی ہیں. کون؟ ابتدائی لہروں کی وجہ سے. لیکن ثانوی لہروں کی وجہ سے عمارتیں اوپر نیچے ہوتی ہیں کیونکہ چٹانیں اوپر نیچے ہلتی ہیں. سوال نمبر جیم زلزلہ آتش فشاں میں کیا فرق ہے. پہلا پوائنٹ دیکھیے
زمین کے اچانک ہلنے کو زلزلہ کہتے ہیں، تعریف دی گئی ہے یہاں۔ دوسری طرح آتش فشاں زمین کے اندر سے لاوا، راکھ، گیس وغیرہ مادے تیزی سے زمین کی سطح پر آتے ہیں، اسے آتش فشاں کا پھٹنا کہتے ہیں، آتش فشاں کا دھماکہ کہتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے بر اعظمی پلیٹوں کے ٹکراؤ اور حرکت کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے، یہ وجہ بتائی گئی ہے۔ اور آتش فشاں زمین کی اندرونی گرمی اور دباؤ کی وجہ سے آتش فشاں پھٹتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ زلزلہ کا اثر بہت بڑے علاقے میں ہوتا ہے، لیکن آتش فشاں کا اثر اتنے بڑے علاقے میں نہیں ہوتا بنسبت زلزلے کے چھوٹے علاقے میں ہوتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ زلزلے کی لہروں کی ابتدائی ثانوی سطحی 3 قسم کی لہریں ہوتی ہیں، لیکن آتش فشاں 2 قسم کے ہوتے ہیں، مرکزی اور دراڑ نما آتش فشاں۔ یہ تو فرق کے سوالات تھے۔ سوال نمبر 6 مختصر جواب۔ زلزلے کی وجوہات 5 وجوہات یہاں دی گئی ہیں۔ زلزلے کی مندرجہ ذیل وجوہات ہے۔ نمبر 1 بر اعظمی پلیٹوں کا حرکت کرنا، بر اعظمی جو 7 پلیٹیں ہیں یہ کھسکتی رہتی ہیں، حرکت کرتی رہتی ہیں، اس کی وجہ سے۔ دوسرا ہے بر اعظمی پلیٹوں کا ایک دوسرے کی زد میں آنا، ایک دوسرے سے ٹکرا جانا یا ایک دوسرے کو اوپر نیچے چڑھ جانا۔ تیسرا ہے زمین کے اندرونی میں پیدا ہونے والے تناؤ، چٹانوں کے دراڑ پڑنا، زمین کا اندرونی تناؤ اور دباؤ۔ چوتھا ہے آتش فشاں کا پھٹنا۔ یہ زلزلے کے وجوہات ہیں۔ سوال نمبر پہ دنیا کے اہم لہریے دار پہاڑ کن حرکت کی وجہ سے وجود میں آئے؟ جواب زمین کے اندرونی حصوں میں توانائی کی لہریں افقی سمت میں ایک دوسرے کی جانب حرکت کرتی ہیں، دباؤ کی وجہ سے چٹان مڑ جاتی ہے، اس طرح لہریے دار پہاڑ وجود میں آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمالیہ، اینڈیز، آلپس وغیرہ پہاڑی علاقے، پہاڑ جو ہے یہ سب کون سے قسم کے ہیں؟ یہ لہریے دار پہاڑ ہے۔ جی زلزلے کی شدت اور گرمی اور گھروں کے زمین بیوس ہونے میں کیا تعلق ہے؟ زلزلے کی شدت، گھروں کا زمین بیوس ہونا۔ جواب زلزلے کی شدت پر گھروں کا نقصان یا تعمیرات کا منہدم ہونا یعنی گر جانا منحصر ہوتا ہے۔ زلزلہ ہلکے زلزلے آنے پر زمین کم ہلتی ہے، اس لیے مکان منہدم نہیں رہتے، مکان نہیں گرتے۔ زیادہ شدت کا زلزلہ آنے پر چٹان آگے پیچھے یا اوپر نیچے ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے مکان گر جاتے ہیں یعنی منہدم ہو جاتے ہیں، یا دوسری تعمیرات بھی منہدم ہو جاتی ہیں۔ دال زلزلے کی وجہ سے سطح زمین پر انسانی زندگی پر ہونے والے اثرات۔ زلزلے کے اثرات کیا ہیں؟ اس کے 6 پوائنٹ میں جواب لکھے گئے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے پہاڑی علاقوں میں چٹانیں کھسکتی یعنی لینڈ سلائڈ ہوتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ تھا، پہلا پوائنٹ ہے زمین پر دراڑ پڑ جاتی ہے یعنی زمین پھٹ جاتی ہے کہیں کہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے سمندر میں سونامی لہروں کی وجہ سے ساحلی علاقوں کو بڑا نقصان ہوتا ہے یعنی پانی میں ڈوب جاتے ہیں، سمندر کی لہریں کئی میٹر اونچی اٹھتی ہیں، اسے سونامی کہتے ہیں۔ چوتھا ہے سڑک اور ریل راستے ٹوٹ جاتے ہیں کی وجہ سے نقل و حمل کا نظام متاثر ہوتا ہے۔ پانچواں ٹیلی فون اور بجلی کی لائن ٹوٹنے کی وجہ سے مواصلات یعنی پیغام کا جو ذریعہ ہے اور بجلی کی ترسیل متاثر ہوتی ہے۔ چھٹا ہے عمارت اور تعمیرات گرنے کی وجہ سے بڑے پیمانے پر جان و مال کا نقصان ہوتا ہے۔ اس طرح اس زلزلے کے اثرات تھے۔ اگلا سوال دیکھیے زلزلے کی لہروں کی قسمیں بیان کیجیے۔ زلزلے کی لہریں 3 قسم کی ہیں۔ نمبر 1 ابتدائی لہریں، اس کو پرائمری ویوز کہتے ہیں، پی ویوز شارٹ میں اس کو لکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے زمین پر ابتدائی لہریں آتی ہیں، یہ ہر قسم کے مادوں سے گزرتی ہیں، ٹھوس، مائع یا گیس۔ ثانوی لہریں یا ایس ویو، سیکنڈری ویوز، یہ لہریں مائع مادوں سے نہیں گزرتی، ابتدائی لہروں سے زیادہ تباہ کن ہوتی ہیں۔ سطحی لہریں ایل ویوز یعنی لانگ ویوز، سب سے بعد میں سطحی لہریں آتی ہیں اور زمین کے گرد پھیل جاتی ہیں، ان لہروں سے سب سے زیادہ تباہی ہوتی ہے۔ واو آتش فشاں کی قسمیں مثال کے ساتھ لکھیے۔ آتش فشاں کی قسم 2 بنیادوں پر تقسیم کی جاتی ہے۔ عمل کی دریدگی کے لحاظ سے آتش فشاں کی 2 قسمیں ہیں، ایک مرکزی، دوسرا دراڑ نما۔ اور عرصے کے لحاظ سے آتش فشاں 3 قسم کے ہوتے ہیں، یعنی آتش فشاں پھٹنے کے عرصے کے لحاظ سے۔ نمبر 1 زندہ آتش فشاں، یعنی بار بار یہ آتش فشاں پھٹتے رہتے ہیں، مثلا ماؤنٹ فیجی اور اسٹرامبولی۔ دوسرا ہے مردہ آتش فشاں، یہ آتش فشاں طویل عرصے تک نہیں پھٹتے، مثلا تنزانیہ کا ماؤنٹ کلومنجارو۔ خوابیدہ آتش فشاں، یعنی یہ آتش فشاں اکثر غیر متحرک ہوتے ہیں اور کبھی کبھی پھٹ بھی جاتے ہیں، مثلا اٹلی کا ویسوویس، بھارت کا جزیرہ بیرن۔ یہ طلبہ شکلیں بنانی ہیں تو شکل کی مدد سے زلزلے کا معاون مرکز اور زلزلے کی لہریں بتانا ہے۔ آپ کی کتاب پر صفحہ نمبر 15 پر
شکل نمبر 2.12 زلزلے کی لہروں کی قسمیں. اس شکل کو آپ اپنی کاپی میں پینسل کی مدد سے بنائیں اور پین سے نام لکھیں. عزیز طلباء، یہاں میرا ٹیلی گرام نمبر بھی دیا ہے، اس کے ذریعے آپ کسی پریشانی کے سبب اب ٹیلی گرام پر میسج کر سکتے ہیں. اور آخری سوال ہے نقشے کا. یہاں انڈیکس میں 5 معلومات دی گئی ہے. 5 معلومات کو نقشے میں بنانا ہے. یہاں دیکھیے پہلی معلومات ہے ماؤنٹ کلی منجارو، دوسری وسطی اٹلانٹک زلزلہ کا علاقہ، ماؤنٹ فیجی تیسرا، چوتھا کریکاٹوا، پانچواں ماؤنٹ ویسوویس. پہلا ہے ماؤنٹ کلو منجارو. ماؤنٹ کلی منجارو دیکھیے یہاں پر افریقہ کے مشرقی حصے میں ہے ماؤنٹ کلی منجارو. دوسرا ہے وسطی زلزلے کا علاقہ بحر اوقیانوس میں، یہ وسطی زلزلے کا علاقہ ہے. فیجی، ماؤنٹ فیجی تیسرے نمبر پر، ماؤنٹ فیجی یہ جاپان کے پاس ہے ماؤنٹ فیجی. اور چوتھا ہے کریکاٹوا یہ جنوب مشرقی ایشیا میں جزائر انڈمان، جزائر جاوا، سماترا، بورنیو کے پاس. آخری ہے ماؤنٹ ویسوویس اٹلی کے پاس. یہاں دیکھو ماؤنٹ ویسوویس ہے. اس طرح یہ نقشہ آپ دنیا کے نقشہ خاکہ لے کر کے بازار سے اب نقشے کو مرتب کر لیں. اس طرح جی طلبہ آپ کا سوال و جواب مکمل ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.